بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما اور میرے کار میرے لیے آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھیں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں گزشتہ 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کی فیملی کے ممبرز بڑھتے جا رہے ہیں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ قرآن یا دین کی اصل کی طرف جانے کا شوق رکھتے ہیں، وہ دین کے اصل نظریات کو جاننے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں کہ آج کل کے موجودہ دور میں جو دین کی نئی نئی تشریحات کی جا رہی ہیں تو اس میں کیا غلطی ہے، تو لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ جو نئے دیکھنے والے ہیں یا ایسے احباب جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، تاکہ یہ ویڈیوز دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا طریقہ بنے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کمنٹس میں، لیکن اس میں احتیاط یہ کیا کریں کہ جو ویڈیو یا جو ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے اسی کے اوپر رائے کا اظہار کریں۔ کسی دوسری رائے کا اظہار کریں گے یا سوال پوچھیں گے تو اس کے کمنٹس میں جواب دینا آسان نہیں ہوتا، ٹاپک دوسری طرف ڈالا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ میں ہر وقت اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میری کسی چیز میں، میری کسی بات میں کوئی لغزش ہے تو میں اس سے رجوع کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آپ جو میری کمنٹس میں جو رائے لکھتے ہیں، آپ ڈیبیٹ کیا کریں ٹاپک کے اوپر۔ میری ذات یا جس شخص کو سامنے رکھ کے میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی ذات کے اوپر تنقید کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کی بات ہے تو بالکل ضرور پوچھا کریں، لازمی پوچھا کریں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب دے دوں۔ اختلاف برائے اختلاف میرا وتیرہ یہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی تمہید میں آپ سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بات رہا ہوں، کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اختلاف نہیں ہوتا، اصلاح ہوتا ہے۔ اور اختلاف جو ہے نا، اہل علم میں اختلاف ایک بہت اچھی چیز ہے اگر وہ مہذبانہ طریقے سے کی جائے۔ کیوں اچھی چیز ہے؟ کہ اختلاف سے جو ہے نا راہیں کھلتی ہیں، سوچ کھلتی ہے اختلاف کرنے سے، لیکن وہ اختلاف اصولوں کے تحت ہونا چاہیے، اور اس میں دوسرے کی بے عزتی کا یا اس کو نیچا دکھانے کا کسی قسم کا ذہن نہیں بننا چاہیے کہ میں اس کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہوں یا میں اس سے اختلاف برائے اختلاف کر رہا ہوں، میں صرف اپنی بات کو صحیح کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اختلاف بہت اچھی چیز ہے اگر پازیٹیو وے میں کی جائے تو۔ ایک اور بات بھی ذرا سا سمجھ لیں، جو بھی شخصیت جس کے اوپر میں اپنی اس ویڈیو میں یا باقی ویڈیوز میں ڈسکس کرتا ہوں، میرا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ میں ان کی ذات کو نشانہ بناؤں، قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہوتا، نہ میری ان سے یا کسی سے بھی کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نظریات پیش کر رہے ہیں میں ان نظریات کو شریعت کے مطابق دیکھوں، اور جو چیز سامنے آئے وہ سننے والوں کے سامنے رکھ دوں۔ جو علماء کی تحقیق ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، یا جو صحابہ کا طریق تھا، یا جو صحابہ نے جو چیزیں ہمیں بتائیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اصل نظریات دین کے یہ ہیں۔ یہ محترم جو بیان کر رہے ہیں وہ اصل دین کے نظریات نہیں ہیں۔ اس لیے میری ویڈیوز کو کسی کی ذات کے اوپر تنقید مت سمجھا جائے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔
ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اب آپ یہ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں. اسی طریقے سے نو بھی 950 سال کے تھے. ادر پلانٹس کے اوپر ان کی موومنٹس اور موشنز تھے, سارے کے سارے ایکٹیویٹیز تھیں. یہاں کے اوپر بھی جو بھی تھی, ورنہ آپ خود بتائیں تمام تر فیمیلز اور تمام تر میل جانور ایک عام انسان اکٹھے کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اٹ ہیز ٹو بی لارجر دین لائف کانسیپٹ, پورٹل بیسڈ کانسیپٹ, جس کے تھرو سارے کے سارے جانور اکٹھے کیے جائیں کشتی میں اور جا کے لایا جائے. سوائے مچھلیوں کے سارے زندہ جانور اکٹھے ہوئے. اب وہ انسان کتنے آئے؟ آف کورس انسان تو کم ہی تھے. اتنی میسو پاور ہے اس کانسیپٹ میں الومناٹی کے. اب دیکھیں اس کلپ میں بیان یہ کیا گیا ہے, نظریہ کیا پیش کیا گیا ہے. محترم یہ فرماتے ہیں, دلیل یہ دے رہے ہیں, ان کا ایک کانسیپٹ ہے جو آپ ان کی اکثر ویڈیوز میں دیکھیں گے, ایلینز کا, خلائی مخلوق کا, وہ اس کا ثبوت یہاں پر دے رہے ہیں. وہ کیسے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ خلائی مخلوق یا ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سارے جانور رکھے گئے, تو یہ پاسیبلٹی نہیں تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام خود یہ سارے جانور اکٹھے کرتے. اس لیے کوئی دوسری طاقت تھی, کوئی دوسری مخلوق تھی جس نے یہ سارے جانور ارینج کر کے دیا ان کو. مین کہنے کا مقصد ان کا اس ویڈیو میں یہی ہے, وہ خود بھی یہی بیان کر رہے ہیں. آئیے ہم اس کو کسی تاریخی روایت سے نہیں دیکھتے, کسی اور چیز سے نہیں دیکھتے, اس کو ہم قرآن سے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ میری بات نہیں ہو رہی, نہ کسی تاریخ دان کی بات ہو رہی ہے, اور نہ کسی سوچ کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے جو اس چیز سے, اس بات سے ایک تشریح نکالی ایلینز کی, وہ ان کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے. ہمیں ان کی ذاتی سوچ پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, رکھ سکتے ہیں وہ ذاتی سوچ, لیکن آیا اسلام کی بھی یہی سوچ ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. تو ہم قرآن کی طرف رجوع کر لیتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس معاملے میں. سورہ مؤمنون کی آیت ہے جناب, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ آیت نمبر ہے جی 27. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ میری بات کو سنا کریں یا ان کی بات کو یا کسی بھی اور کی بات کو, تو آپ ایک کام تو یہ کیا کریں کہ پہلے اگر آپ ڈائریکٹ سن رہے ہیں تو آپ ان سے کہیں جی اس کی ہمیں دلیل دے دیں, آپ یہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں, آپ اس کی سند ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم بھی سوچیں اس کے اوپر. پھر آپ شخصیت پرستی کے اوپر مت جائیے کریں, نہ آپ مجھے دیکھیں کہ میں کون ہوں, نہ آپ کسی اور کو دیکھیں کہ وہ کون ہے. آپ اس کی تحقیق کیا کریں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں, جو نظریہ پیش کر رہے ہیں یہ اسلام سے ریلیٹ کر کے یہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. سورہ مؤمنون ہے, آیت نمبر 27, 27 نمبر ہے. ترجمہ سن لیجئے گا اس سے. تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا. جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے, اور اپنے اہل کو بھی, مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی. خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا, وہ سب ڈبو دیے جائیں گے. یہ اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہے, ان کو کہہ رہے ہیں. اب ایک وہ کانسیپٹ دیکھیں کہ یہ تمام مخلوق یا جانور جو اکٹھے کیے گئے یہ کسی دوسری مخلوق کی جانب سے اکٹھے کیے گئے. حضرت نوح علیہ السلام یہ جانور اکٹھے نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک ایک جوڑا اپنے پاس رکھ لیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے, کسی دوسری مخلوق سے نہیں کہا جا رہا. پھر دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم کھول کے بیان کرتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے. جو نا دیکھیں آپ اگر ماشاءاللہ سب کے سب پڑھے لکھے, آپ جب سکولز وغیرہ میں یہی پڑھتے تھے تو کسی چیز کو بریک اپ کر کے نا اس چیز کا جواب لیا جاتا ہے, کہ اس کو بریک کیا جاتا ہے پارٹس میں, سٹیپ بائی سٹیپ اس کا جواب سمجھا جاتا ہے. ہم اس کو بھی بریک کرتے ہیں ذرا, پھر اس کو سمجھتے ہیں, ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, بریک کرتے ہیں اس کو.
بریک کیا کرتے ہیں جناب کہ پہلا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ طوفان نوح کیا صرف پوری زمین پر آیا تھا کہ سارے جانور ختم ہو گئے تھے اس میں، یا ختم ہو جانے کے چانسز تھے کہ وہ سارے جانور جو کرۂ ارض پر موجود ہے وہ اس کشتی میں ڈالے گئے؟ نہیں جناب، یہ جو طوفان آیا تھا یہ قوم نوح کی طرف آیا تھا، قوم نوح کے اوپر یہ طوفان آیا تھا، اور اس ایک مخصوص ایریا میں آیا تھا کہ جہاں پر قوم نوح آباد تھی۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں سے یہ دلیل نہیں ملتی کہ یہ طوفان پورے کرۂ ارض میں آیا تھا۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، بار بار قوم نوح کی بات کی جاتی ہے، قوم نوح کی بات کی جاتی ہے، اس کے اوپر عذاب کی بات کی جاتی ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ صرف آپ ان لوگوں کو ساتھ رکھنا جو آپ کے ساتھ ہیں، یا جن لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے اس کے متعلق آپ مجھ سے بات مت کرنا۔ پورے کرۂ ارض کے اوپر یہ طوفان نہیں آیا تھا یا یہ عذاب نہیں آیا تھا، صرف قوم نوح کے اوپر یا اس مخصوص ایریے میں یہ عذاب آیا تھا۔ یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہے کہ کیا وہ سارے جانور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلینز نے اکٹھے کر کے دیے، وہ صرف اسی ایک ایریا میں موجود تھے؟ کرۂ ارض پہ دوسری جگہ جانوروں کے موجود ہونے کی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کیا کہ سارے ایک ہی جگہ پر تھے؟ تو پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ طوفان قوم نوح پر آیا تھا، اور زمین کے اسی حصے پر آیا تھا جہاں پر قوم نوح آباد تھی، اور یہ کوئی اتنا بڑا ایریا نہیں تھا، قوم نوح کی تعداد کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، اتنی زیادہ اتنی بڑی نہیں تھی۔ یہ چیز آپ سمجھ گئے۔ اب آپ چلیں دوسرے پارٹ کی طرف۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے، جن جانوروں کی بات کی گئی ہے، وہ جانور ہیں جو قوم نوح کے استعمال میں تھے، دنیا کے سارے جانور نہیں بھائی، صرف اور صرف وہ جانور جو ان کے پاس تھے اس وقت، ان میں سے بھی وہ جانور کہ جو ان کے استعمال میں تھے، بھیڑ بکری گائے بھینس، جو ان کے ضرورت کی چیزیں تھیں، جو ان کو ضرورت آنی تھی۔ ظاہر ہے انسان اس وقت یہیں آباد تھے، اور ان کے وہ جانور جو پالتو جانور تھے، جو ان کی ضرورت زندگی کے تھے، اگر وہ بھی تباہ ہو جاتے تو دوبارہ ان کو زندگی کا سسٹم چلانا تھا، جو بچ گئے تھے ان کو دوبارہ زندگی کا سسٹم چلانا تھا، تو وہ کیسے چلاتے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے جانور ایسے جانور ہیں کہ جو آپ کو ضرورت زندگی کے لیے چاہیے، ان کو اپنے پاس آپ ایک ایک جوڑا رکھ لیں۔ تو اس میں آپ یہ کہاں سے یہ کانسیپٹ لے کے آ گئے ہیں کہ پورے کرۂ ارض کے جانور وہاں پر اکٹھے کیے گئے، کہ پورے اکٹھے کرنا مشکل تھا اس لیے ایلین سے مدد کی ان کی؟ یہ کانسیپٹ بھی صحیح نہیں ہے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ وہی جانور تھے جو ان کی ضرورت کے تھے۔ اس لیے یہ جو کہانیاں وانیاں سنائی جاتی ہیں نا کہ یہ سور کیسے آ گیا تھا، یوں بھاگ کے آ گیا تھا، یوں آ گیا تھا، یہ ساری کہانیاں صحیح نہیں ہیں۔ صرف ضرورت زندگی کے جو جانور تھے، جن کے ذریعے انہوں نے زندگی گزارنی تھی، جو ان کے سامان برداری کے کام آتے تھے، یا ان کے خوراک کے کام آتے تھے، دودھ کے کام آتے تھے، وہ جانور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ وہ جانور جو ہے اپنے پاس رکھ لینا، ضرورت کے جانور۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری طریقے سے سمجھ جائیں اس کو، کہ عموماً آپ نے دیکھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سارے جانور کا، دنیا میں جتنے بھی جانور موجود تھے، یہ بھی اپنی اس ویڈیو میں آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ سوائے سمندری جانوروں کے سارے جانور انہوں نے اپنے پاس رکھے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سارے جانور زمین کے دوسرے حصوں میں موجود تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جانور ہجرت کرتے ہیں، یہ پورا ایک جانوروں کا سسٹم ہے، چرند پرند کا سسٹم ہے، وہ مائیگریٹ کرتے ہیں موسم کے حساب سے۔ آپ افریقہ میں دیکھ لیں کہ وہاں جانور مائیگریٹ کرتے ہیں، خشکی والی جگہ سے تری والی جگہ پر، سرسبز جگہ پر جاتے ہیں، اس وقت جاتے ہیں جب وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ پانی کی تلاش میں مائیگریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے بھی مائیگریٹ کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں سائبیریا سے پرندے جو ہے وہ پاکستان کے مختلف جگہوں پر بھی آ کے ٹھہرتے ہیں۔ تو
یا یہ کانسیپٹ پیش کرنا یا یہ چیز پیش کرنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں دنیا کے سارے جانور اکٹھے کیے گئے تھے، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے پہ آپ خطا میں ہیں یہاں پر۔ اس لیے خطا، اس کو سمجھنے پہ جب آپ خطا کرتے ہیں، جب آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اصل مسئلہ کیا ہے، تو پھر آپ یہاں ایک نیا کانسیپٹ اس میں ڈال دیتے ہیں ایلینز کا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ جب کوشش نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنا دماغ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ ایک نیا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے، جس کو اسلام نہیں مانتا۔ پھر آپ اپنی دوسری ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ میں یہ ساری چیزیں لیتا ہوں تورات سے، انجیل سے اور دوسری بکس آپ گنواتے ہیں، تو یہ اسلام میں دلیل نہیں ہے۔ شریعت میں دلیل تورات، انجیل یا دوسری بکس نہیں ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انجیل اور تورات میں واقعات آ گئے، اسلام قرآن ان کا دوبارہ ذکر نہیں کرتا، تو یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات آپ نے کہاں سے لی ہے؟ بلکہ انجیل تورات میں جو باتیں آئی ہیں، اگر قرآن ان کو کنفرم کرے گا تو وہ باتیں ٹھیک ہیں، اگر قرآن ان کے اوپر بحث نہیں کرتا تو ان باتوں کو نہیں مانا جائے گا۔ وہی باتیں مانی جائیں گی جو قرآن، جس کو یہ اللہ کے رسول نے اپنی احادیث میں جن باتوں کو انڈوز کیا ہے، وہی مانی جائیں گی۔ جو باتیں ہمیں اللہ کے رسول سے یا قرآن سے نہیں ملتی، ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کانسیپٹس کو اپنی زندگی میں نہیں لایا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی، جو بات میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ محترم جو ہے اپنی کافی ساری ویڈیوز میں ایلینز کا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں اور اس کو اسلام کے اندر بھی لے کے آتے ہیں کہ اسلام سے بھی ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے، تو ان کی یہ تشریح یا یہ نظریہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ویڈیو کو تنقید کی نظر سے نہیں دیکھیے گا، ایجوکیشن کی نظر سے دیکھیے گا، کسی چیز کی وضاحت کی نظر سے دیکھیے گا کہ ایلینز کا کوئی بھی کانسیپٹ اسلام اس کو انڈوز نہیں کرتا ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے، اسلام اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں انسان اور جن ہی بتایا ہے، کوئی اور مخلوق نہیں بتائی ہے۔ پورے قرآن کو آپ دیکھیں، انسان اور جن کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ایلینز کا پیش کیا جاتا ہے، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں بار بار تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ یہ سارے کانسیپٹ جو آج کل یوٹیوب پر چل رہے ہیں، یہ ایلینز کا اور یہ دجال کا اور یہ فلانا ڈھمکانا، یہ ساری چیزیں آج کل، یاجوج ماجوج کون ہے، یہ ساری لفاظی ہے، کہانیاں، قصے کہانیاں ہیں۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے ہر ایک چیز کو قرآن میں بتا دیا ہے کہ کون سی کیا ہے، کون سی کیا ہے، کون سی کیا نہیں ہے۔ ہم اپنے دماغ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی پر جائیں گے۔ اس لیے ان موبائل سے بھی دور رہنا چاہیے اور اس قسم کے نظریات کو اسلام میں انجیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے کسی ایسے نئے ٹاپک کی طرف، یا تو کسی ایسے نظریے کے متعلق ڈسکس کریں گے کہ جو اسلام میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یا کسی ایسے عمومی مسئلے کے اوپر بھی بات کریں گے کہ جس کی تشریح کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کسی دوسری ویڈیو میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔